السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بے مثال حکمرانی اور عظیم شہادت۔ اسلامی تاریخ کے عظیم انسان، عبقری شخصیت، بے مثال حکمراں اور قائد، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابی، امیر المؤمنین خلیفہ ثانی، عدل و انصاف، حق گوئی و بے باکی کے پیکر مجسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیات اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت رہی، اور آپ کے اسلام کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ آپ کے قبول اسلام کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثال رفیق و ہمدرد نصیب ہوا۔ بلا شبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت کچھ فیض پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسلام لانے کے بعد پوری اسلام کے لیے وقف تھی۔ آپ نے بہت کچھ اصلاحات دین کو مختلف شعبوں میں فرمائی، اور ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا والے اس کی نہ صرف داد دینے پر مجبور ہوئے، بلکہ اس کو اختیار کر کے اپنے اپنے ملکوں اور ریاستوں کے نظام کو بھی درست کیا، اور بعض تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر دنیا کا نظام سنبھالنا ہو تو ابو بکر و عمر کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے۔ خلوص للہیت، سادگی و بے نفسی، انکساری اور عاجزی بے شمار خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ دنیا کے نظام کو چلانے اور انسانوں کی بہتر انداز میں خدمت کرنے کا خاص ملکہ عطا فرمایا، جن کے ذریعے اسلام دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلایا اور اطراف عالم تک پہنچایا، جن کی عظمت اور شوکت کا رعب دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو تھا، اور بڑی بڑی سلطنتیں جن کے نام سے تھراتی تھی۔ ایسے عظیم انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت، رعایا کی خبرگیری، مخلوق خدا کے احوال سے واقفیت کا عجیب جذبہ رکھا۔ راتوں کی تنہائیوں میں لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے اور ان کے حال سے آگاہ ہونے کے لیے گشت کرنا، ہر ضرورت مند کے کام آنا اور ان کی خدمت انجام دینے کی کوشش میں لگے رہنا آپ کا امتیاز تھا۔ آپ کی مبارک زندگی کے ان گنت پہلو اور گوشے ہیں، اور ہر پہلو انسانیت کے لیے سبق اور پیغام لیے ہوئے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفیق خاص کے بہت سے فضائل بیان کیے اور ان کی عظمتوں کو اجاگر کیا۔ ذیل میں ہم صرف ان کی بے مثال حکمرانی سے متعلق چیزوں کو پیش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی سادگی اور انکساری کے پہلو کو بھی بیان کرتے ہیں، تاکہ اندازہ ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سلطنت کا فرما روا اور منصب خلافت کا مسند نفیس بنایا تھا، لیکن وہ ان تمام چیزوں کے باوجود مخلوق خدا کی خدمت میں کس طرح اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، اور لوگوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے کن کن چیزوں کو بروئے کار لایا تھا۔ بقول مولانا شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا حقیقی نصب العین وفاء عام اور بہبودی بنی نوع انسان تھا۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ فی امان اللہ۔